چلو آپ سونے چلتے ہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، علیشہ نے کہا۔ وہ واقعی میں بہت تھک گئی تھی، اس وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ رومان کی نظر جیسے ہی علیشہ کی آنکھوں پہ پڑی وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ ہاں یار بس اب کل باتیں کریں گے، اٹھ جاؤ، رومان بولا۔ علیشہ جیسے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اٹھی اور سب کو اللہ حافظ کرتی کمرے میں چلی گئی۔ سب بڑے بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ علیشہ کمرے میں آئی تو دادو سو چکی تھیں، ان کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے وہ کالی شلوار قمیض میں نیلی آنکھوں والا شخص نظر آیا۔ بے اختیار منہ پر مسکراہٹ آ گئی۔ سب خیالات کو جھٹکا اور منہ تک چادر اوڑھ کر سو گئی۔ رومان بھی کمرے میں آ کر سفر کی تھکن کی وجہ سے جلدی سو گیا۔ لیکن وہ تو بھول گیا تھا کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ اسے اپنی خیریت سے پہنچنے کی خبر دے، مگر وہ تو کسی کی جنونیت کو بھولا ہی بیٹھا تھا۔ لاہور میں صبح بہت خوشگوار ہوئی تھی، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے گھر میں صبح بہت خوشگوار ہوئی تھی۔ علیشہ کی آنکھ فجر کی اذان سے کھلی تھی۔ وہ اٹھی، نماز پڑھی، دادو کو اٹھایا اور خود اپنے روٹین کے مطابق نیچے اپنے باغ میں چلی گئی۔ رومان اٹھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہوا اور بالکنی میں چلا آیا۔ نیچے نظر پڑی تو وہی لال کپڑوں میں بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی پودوں کو پانی دے رہی تھی اور مسکرائے جا رہی تھی۔ رومان کو پہلے حیرانگی ہوئی اور پھر دلچسپی۔ کچھ دیر وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر نیچے جانے کے لیے کمرے سے نکلا ناشتے کے لیے۔ کیا ٹائم ہوا ہے رشیدہ آنٹی؟ علیشہ نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے اپنی ملازمت سے پوچھا۔ 7:30 ہو گئے ہیں علیشہ بیٹا، ملازمہ نے جواب دیا۔ ارے اتنا ٹائم ہو گیا آج؟ میں جا رہی ہوں، آپ یہ سب چیزیں سمیٹ لیں۔ علیشہ پانی کی پائپ وہاں ہی رکھتے ہوئے اندر جاتے ہوئے بولی۔ ارے آپ دیکھ کے نہیں چل سکتے کیا؟ علیشہ بھاگتے ہوئے اوپر جا رہی تھی، اس لیے وہ رومان سے ٹکرائی اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی وہ رومان پر بھڑک رہی تھی۔ ریئلی؟ میں دیکھ کے نہیں چل سکتا؟ رومان حیران ہوا۔ جی آپ ہی، علیشہ نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو کچھ بھی نہیں بول پاتی۔ یہ نیلی آنکھیں ہیں کہ نیلے بٹن؟ علیشہ یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رومان جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا، آج پتہ نہیں کیسے اس لڑکی کی باتیں سن لی تھی۔ علیشہ کمرے میں آئی اور ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ باہر آئی، بال بند کیے، کچھ بکس اور بیگ پکڑا اور نیچے چلی گئی۔ سادہ سے نیلے جوڑے میں دوپٹہ اسٹالر کی طرح لیا ہوا تھا اور اپنے خوبصورت سلکی بال ہائی پونی میں قید کیے ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، علیشہ نے نیچے آ کر سب سے سلام لیا۔ ظہیر صاحب اور عاشر صاحب سے سر پہ پیار لیا اور عاشر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑا سا ناشتہ کیا اور اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو علیشہ بچے؟ ناشتہ تو صحیح سے کر لو، عاشر صاحب نے پوچھا۔ بڑے بابا میری 9 بجے کلاس ہے اور میں لیٹ ہو رہی ہوں، ادھر کچھ جا کر کھا لوں گی، علیشہ عاشر صاحب سے ملتے ہوئے بولی۔ علیشہ آپ کب فری ہوگی؟ ظہیر صاحب نے پوچھا۔ بابا 11 بجے کے بعد فری ہوں گی، اس کے بعد 1 بجے ایک لیکچر ہے، ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علیشہ نے پوچھا۔ چلو اچھا ٹھیک ہے، علیشہ رومان بھی میڈیکل کر رہا ہے تو وہ 11 بجے تک آپ کی یونیورسٹی آ جائے گا، اگر اسے اچھی لگی تو وہ یہاں ٹرانسفر کرا لے گا، آپ اسے اپنی یونیورسٹی دکھا دینا، ظہیر صاحب نے تفصیل بتائی، اور یہ خبر علیشہ کو شوق کرنے کے لیے کافی تھی۔ اوکے دادو، دوائی کھا لیے گا بعد میں، علیشہ جلدی میں کہتی ہوئی آبرو بیگم اور سائرہ بیگم سے ملی اور چلی گئی۔ اس کے بعد فرحان اور شہیر بھی چلے گئے۔ ابھی رات سائرہ بیگم اور آبرو بیگم کچن میں چلی گئی تھیں۔ رومان اور فیضان ظہیر صاحب اور عاشر صاحب کے ساتھ آفس چلے گئے۔ علیشہ یونیورسٹی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیسے برداشت کرے گی یہاں۔ فری ہونے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ میں آ گئی۔ وہ انہی سوچوں میں مصروف تھی کہ کسی ان نون نمبر سے فون آیا۔ ہیلو، السلام علیکم، علیشہ نے عادت کے مطابق سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آگے سے جواب آیا۔ جی کون؟ وہ آواز نہ پہچان سکی۔ پہچان لیں خود ہی، فون کرنے والا شخص اسے شاید تنگ کر رہا تھا۔ مجھے کیسے پتا آپ کون ہیں؟ اگر نہیں بتا رہے تو میں فون بند کر رہی ہوں۔ اگلا بندہ جتنا مرضی مصروف ہو اور آپ جیسے لوگ گپے مارنے کے لیے فون کر لیتے ہیں، غصے میں بولی۔ ارے رکو لڑکی، میں ہوں رومان۔ رومان نے جیسے ہی اپنے تعارف کرایا دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ فری ہو گئی ہیں، میں آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ آپ کی مرضی، مقابل کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے فون کٹ کر دیا۔ یہ کون تھا؟ علیشہ کی بچپن کی دوست طیبہ نے سوال کیا۔ یار میں نے بتایا تھا نا، میرے بڑے بابا آ رہے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے اور یہاں آ رہا ہے، علیشہ نے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ یہاں؟ ہماری یونی؟ یہاں کیا کرنے آ رہا ہے وہ؟ طیبہ نے حیرانگی سے پوچھا۔
آلو چھولے بیچنے آ رہا ہے، 2 دن سے کسی نے اس کے آلو چھولے نہیں خریدے تو وہ سوچ رہا ہے یہاں آ کر ٹرائی کر لے۔ اس نے چڑ کا جواب دیا، ارے واہ، تمہیں تو پتا ہے نا مجھے آلو چھولے کتنے پسند ہے، اب مفت میں کھاؤں گی۔ طیبہ نے اسے اور چڑھایا، بے وقوف عورت، ادھر سب کیا کرنے آتے ہیں؟ پڑھنے آتے ہیں نا، تو وہ بھی پڑھنے آ رہا ہے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ او ہو، اب مزہ آئے گا، ٹھہرو میں سب کو بتاتی ہوں، طیبہ نے کہا اور باقی سب کی طرف بڑھ گئی۔ یونی میں ان کا گروپ 5 لوگوں پر مشتمل تھا، جس میں علیشہ وہ واحد انسان تھی جو سب سے اپنی بات منوا لیتی تھی۔ ان 5 لوگوں میں ایک علیشہ، دوسری طیبہ جو علیشہ کی اسکول لائف سے فرینڈ تھی، اور فیروزہ، عادل، سمیر، یہ انہیں یہاں یونی میں ہی ملے تھے اور بہت کم وقت میں ان کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ تقریباً پوری یونیورسٹی میں ان کا گروپ مشہور تھا۔ علیشہ، وہ پیچھے مڑی تو فیروزہ اس کے نام پر سر لگا کے اسے بلا رہی تھی۔ مجھے اتنا تو پتا ہے کہ طیبہ تم لوگوں کو سب کچھ بتا چکی ہوگی، اس لیے اب کان کھول کر میری بات سنو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ علیشہ بولی، مجھے پتا ہے، شادی کرانی ہے نا تیری اس سے؟ سمیر ہمیشہ کی طرح خراب اندازے لگاتے ہوئے بولا، اسے یہاں سے لے جاؤ نہیں تو قتل ہو جانا ہے اس کا میرے ہاتھوں۔ علیشہ غصے سے بولی اور سمیر ہمیشہ کی طرح اپنی خوبصورت اسمائل کی نمائش کرنے لگا۔ یار کزن تمہارا آ رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ عادل بولا، اسے بھگانا ہے یہاں سے۔ علیشہ شرارتی مسکراہٹ اپنے منہ پر لا کر بولی، ایک آئیڈیا ہے میرے پاس اسے بھگانے کے لیے۔ سمیر بولا، ہاں بتاؤ۔ علیشہ کے سوا سب نے دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی فضول مشورہ ہی دے گا، اس کے پیچھے کتے چھوڑ دیتے ہیں، کیسا آئیڈیا؟ سمیر نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ایسے پوچھا جسے بڑا کارآمد مشورہ دیا ہو۔ علیشہ نے خوفار نظروں سے سمیر کو دیکھا تو سمیر نے اپنے دانتوں کی نمائش بند کی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر طیبہ، فیروزہ اور عادل کا قہقہا گونجا جو علیشہ کی گھوری پر رکا۔ یار تم لوگوں کو مذاق سوجھ رہا ہے، علیشہ بولی۔ یار چل مار، تم کیوں ڈر رہی ہو اس سے؟ فیروزہ نے پوچھا۔ یار اب میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو، وہ سر پکڑتے ہوئے بولی۔ جو ہوا ہے بتا دے، سمپل۔ سمیر اس بار بولا، علیشہ کی گھوری کا شکار ہوا تھا۔ عادل و طیبہ کی ہنسی پھر چھوٹی جو فیروزہ کے کوہنی مارنے سے رکی تھی۔ اب میں بولوں کچھ؟ علیشہ نے پوچھا۔ جی جی بولیے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ سمیر بولا۔ یار تم سب نے اس کے سامنے یونیورسٹی کی بہت برائیاں کرنی ہے اور ایسا فیل کرانا ہے جیسے یہ یونی ان کے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ اور ہاں سمیر، اگر تم نے ان کو اپنا کوئی کارآمد مشورہ یا آئیڈیا دیا تو میں اسی وقت ہی تمہیں گولی مار دوں گی، علیشہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ سمیر ایسا ہی تھا، بہت مزاحیہ، لیکن وہ جہاں مزاحیہ تھا وہاں وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ ان کے گروپ اور کلاس میں سب سے اچھے گریڈز علیشہ کے ہوتے تھے اور سمیر دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ اللہ پاک پلیز رومان کو یونیورسٹی پسند نہ آئے۔ علیشہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی۔ آج پہلی بار علیشہ کی دعاؤں میں اس کی دادو اور بابا کے سوا کسی اور شخص کا نام آیا تھا، ورنہ کسی اور کے لیے تو دور کی بات، اپنے لیے بھی وہ دعا نہیں کرتی تھی، کیونکہ سب کچھ تو یہاں موجود تھا اس کے پاس۔ کبھی اس پاک ذات نے اسے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں دی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جی بولیں۔ علیشہ نے اب اس کا نمبر سیو کر لیا تھا، اس لیے فون اٹھاتے کے ساتھ ہی پوچھا، میں آ گیا ہوں، باہر ہوں آپ کی یونیورسٹی کے۔ رومان گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، تو میں کیا کروں، بارات بھیجوں آپ کو لینے کے لیے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ اف توبہ، یہ لڑکی! جی کیا کہا؟ شاید وہ سن چکی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے آپ یہ بتاؤ کہاں ہوں، میں آ جاتا ہوں، رومان بولا۔ نہیں آپ رکیں، میں آتی ہوں، وہ بولی اور فون بند کر دیا۔ وہ آ گیا، یاد ہے نا تم لوگوں کو میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ جی میڈم یاد ہے، اب چلے اسے لینے؟ یہ نہ ہو اس کڑی دھوپ میں وہ کالا ہو جائے، طیبہ بولی۔ نہیں وہ نہیں ہونے والا اتنی جلدی کالا، وہ رومان کی صاف رنگت کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی۔ تم سب جاؤ گے ساتھ؟ علیشہ نے پوچھا۔ جی ہم نہیں جائیں گے تو اس یونیورسٹی کی برائیاں کون کرے گا؟ عادل نے پوچھا۔ ہاں ہاں چلو۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس آئے تو سامنے ہی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے رومان کھڑا تھا، بلیک شرٹ میں، بلیک ہی جینس میں اور آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ لگائے، فون میں مصروف۔ ماشاء اللہ، علیشہ کچھ بولنے سے پہلے ہی طیبہ نے بے ساختہ بولا کیونکہ وہ واقعی میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ طیبہ نے چیخ ماری کیونکہ علیشہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ طیبہ کی آواز کی وجہ سے رومان نے انہیں دیکھا اور ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، رومان نے سب سے پہلے سلام کیا، جس کا جواب علیشہ کے سوا سب نے دیا۔